کی سنتوں میں سے سب سے پہلی سنت ہے سحری کھانا۔ سحری کھا کر روزہ رکھنا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، تم سحری کیا کرو، سحری کے اندر جو ہے وہ برکت ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اسانید کے ساتھ منقول ہے۔ تو سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے اندر بڑی برکت ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تو سحری کھانا یہ روزوں کی سنت ہے۔ اگرچہ زیادہ کھانے کی طبیعت نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سحری کے وقت اٹھ کر کم سے کم پانی پی لے، چائے کی پیالی پی لے، تاکہ یہ جو برکتیں ہیں یہ حاصل ہو جائیں۔ اور اگر سحری رہ گئی، کسی نے سحری نہیں کھائی تو کوئی بات نہیں ہے، روزے کی نیت کر لے، بغیر سحری کے بھی روزہ فرض ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ سحری کھا کر وہ روزہ رکھے، اس کے اندر جو ہے وہ ثواب زیادہ ہے۔ اور روزے کی دوسری سنت ہے سحری میں تاخیر کرنا، رات ہی کو کھا کر نہ سو جائے، بلکہ سحری کا جو محدود وقت ہے جس میں آپ جاگتے ہیں، جس طرح آج جو سحری بند ہوگی وہ 5:13 یا 14 پہ ہوگی، تو کم سے کم آپ کوشش یہ کریں کہ سحری اس کے آخر وقت میں کھائی جائے۔ سحری کا آخر وقت ہے، آخر وقت میں سحری کھانا سنت ہے۔ اور اس پر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا تسخرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے تھے، ثم قام الی الصلاۃ، اور سحری کھانے کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ قلت کم ما کان بین الاذان والسحور، میں نے پوچھا کہ اذان اور سحری کے درمیان جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ فاصلہ، کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قال قدر 50 آیہ، اتنا وقفہ ہوتا تھا سحری کے بند کرنے میں اور نماز کے اندر کہ جس میں 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی جتنے وقفے میں 50 آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں اتنے وقفے میں نماز اور سحری کے کھانے میں فرق ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں اور عام طور پہ آتا بھی ہے کہ اذان کے ساتھ پانی پی لیا جائے تو کیا ہوتا ہے جی؟ اذان کے ہوتے ہوئے اذان ہو رہی ہے اور اختتام سے قبل جو ہے وہ کچھ کھا پی لے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سحری کا وقت اور ہے اور اذان کا وقت اور ہے۔ سحری اور اذان، سحری کے بند ہونے کے بعد اذان تک جو ہے وہ 2 منٹ، 4 منٹ، 6 منٹ، 10 منٹ تک وقفہ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے سحری پہلے بند ہوتی ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے۔ ہاں اگر کہیں یہی رواج ہے، طریقہ ہے کہ سحری جب بند ہوتی ہے، وقت ختم ہوتا ہے تو تبھی اذان دی جاتی ہے، تو اس صورت میں اس میں گنجائش ہے، لیکن یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ پہلے سحری بند کر لیں اور اس کے بعد اذان ہوگی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر نماز۔ تیسری سنت ہے روزے کی افطار میں جلدی کرنا۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی افطاری کا وقت ہو جائے تو خواہ مخواہ اس کے اندر تاخیر نہ کرے، خواہ مخواہ اس میں دیر نہ کرے۔ جو ہی افطار کا وقت ہوا تو افطار کا وقت ہوتے ہی روزہ جو ہے وہ افطار کر لیا۔ اس کے اندر تاخیر کرنا، اس کے اندر جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہونا کہ سحری تیار نہیں ہے تو افطاری تیار نہیں ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ انتظار کرنا، تو افطار میں تاخیر نہیں ہے۔ جو ہی وقت داخل ہو افطار کا فوراً افطار کر لیا جائے۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ افطاری میں جلدی کریں گے۔ تو افطاری میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت سے پہلے کر لی جائے، وقت ہو جانے کے بعد، وقت ہو گیا
اور اس کے بعد جو ہے نا وہ افطاری کے اندر تاخیر کرنی یہ صحیح نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ افطاری جو ہے وہ وقت ہوتے ہی کر لے۔ چوتھی سنت ہے روزے کی، افطار کے وقت روزہ کھجور سے جو ہے وہ افطار کرنا یا پانی سے افطار کرنا۔ کسی بھی چیز سے افطار ہو سکتا ہے، آپ روٹی سے بھی افطار کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز حلال کھا سکتے ہیں، روزہ افطار ہو جائے گا، اس میں کوئی ممانعات والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو سنت ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں کھجور کو جو ہے وہ ترجیح دیتے تھے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی کے گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ تو کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ جائز ہر حلال چیز سے ہے کہ کوئی بھی حلال چیز، سامنے روٹی پڑی ہوئی ہے، روٹی کھا لی، کوئی اور چیز دودھ پڑا ہوا ہے، دودھ کی گھونٹ پی لی، چائے کے ساتھ جو ہے نا وہ چائے پڑی ہوئی ہے، اس کو گھونٹ پی لی، تو افطار تو ہو جائے گا۔ روزے کے فضائل میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، روزے کے ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لیکن جو اچھا اور پسندیدہ عمل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ، اور کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی کے ساتھ افطار کرتے تھے۔ اس پر حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، نبی علیہ السلام نماز پڑھنے سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے تر کھجوروں کے ساتھ۔ تر کھجور ہوتی ہے تازی کھجور، اس کے ساتھ فَإِن لَمْ تَكُنْ رَطَبَاتٌ فَعَلَىٰ تَمَرَاتٍ، اگر وہ تر کھجوریں نہ ملے تو خشک کھجوروں کے ساتھ۔ اس سے چھوارا بھی مراد آپ لے سکتے ہیں، خشک کھجور بھی مراد لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ آپ افطار کرتے تھے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَمَرَاتٌ، اور اگر یہ بھی نہ ہوتے تو حَسَّنْ حَسَوَاتٍ مِّن مَّاءٍ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ بھر لیا کرتے تھے، اس سے جو ہے وہ آپ روزہ افطار کرتے تھے۔ اور پانچویں سنت ہے روزے کے افطار کے وقت دعا کرنا۔ روزے کے افطار کے وقت دعا کرنا، ایسا نہیں ہے کہ افطاری تیار ہے اور ادھر سے مسجد سے ہوٹل ہوا تو فوراً اس پر ٹوٹ پڑا، ایسا نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ افطاری سے پہلے کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے بیٹھ جائے اور دعا مانگے۔ دعا مانگنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ان للصائم عند فطرۃ لدعوۃ ما ترد، روزہ دار کے لیے ایک دعا ہوتی ہے افطار کے وقت جو کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، ایک دعا اس کی ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے روزے کی افطاری کے وقت جو ہے وہ دعا کا معمول بنانا چاہیے، اور بہت ساری دعائیں مانگنی چاہیے، ایک نہیں بہت ساری دعائیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا۔ اور یہ وقت ہوتا ہی دعا کا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ سحری جلدی میں ضائع کر دیتے ہیں وہ وقت اس کا، اور جو افطاری کے وقت کی دعائیں ہیں وہ یہ ہے کہ جی گھر کے اندر داخل ہوں گے، عین جب 1 منٹ رہے گا، آدھا منٹ رہے گا، پھر اندر داخل ہوں گے، اور آگے بیٹھتے ہی اٹھا کر کھجور منہ کے اندر ڈال دی۔ تو ایسا نہیں، بلکہ افطاری کا اہتمام اس طریقے سے ہو۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ فروٹ اور زیادہ کھجوریں، پکوڑے اور سموسوں کا انبار لگا دیں، بلکہ جو ما حاضر ہے وہ رکھیں اور اس کے بعد دعا کریں، دعا کے ساتھ جو ہے نا وہ روزہ افطار کریں۔ اور اسی طرح پھر چھٹی سنت ہے روزے کی حالت میں غلط باتوں سے بچنا، نازیبا باتوں سے بچنا، فحش باتوں سے بچنا، غیبت وغیرہ سے بچنا، یہ بھی جو ہے وہ روزے کی سنت ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، یہ جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، تو فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کے کھانے اور پینے کے چھوڑنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے اور اس کے بعد بدگوئی بھی کرے اور غصہ بھی کرے، غیبت بھی کرے، گالیاں بھی دے، ترش لہجے سے بھی پیش آئے۔ تو فرمایا کہ روزے کی حالت میں لہجہ، کلام، تکلم، یہ بھی جو ہے وہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ 6 سنتیں ہوئی روزے